ساری آیتیں ہیں. کہا گیا فَإِذَا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز پڑھو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور اس کے ساتھ ساتھ تم زکوٰۃ بھی دو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں پہ صبر اور نماز سے مدد مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے. الغرض بہت ساری آیتیں موجود ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، اس سے تمہاری مدد ہوگی، تمہاری ہیلپ ہوگی. اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز پڑھو، دن نکلنے پر نماز پڑھو، رات کے ڈھلنے پر نماز پڑھو، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دو. بہت ساری فضیلتیں بتائی گئی نماز کی قرآن میں. تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ فویل للمصلین، خرابی ہو ان نمازیوں کی، یہ کیوں کہا گیا؟ آج کے یہ سوال ہے. تو آئیے ہم مفسرین اور محدثین کی جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کن نمازیوں کے بارے میں حکم ہے. ورنہ قرآن کی تو بہت ساری آیتیں ہیں نماز پڑھنے کے بارے میں، اور اس کے فضائل بھی بہت سارے ہیں اور بہت طریقے کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس میں یہ کیوں کہا گیا کہ خرابی ہو ان نمازیوں کے لیے؟ تو آگے کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن، جو لوگ نمازی ہیں وہ اپنی نمازوں میں جو کوتاہی کرتے ہیں، بھول چوک کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں پر اتراتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، وہ جتاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، ان نمازیوں کی خرابی ہو. تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر وقت کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، برابر اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں، اور جو ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو تبلیغ میں وہ اپنے آپ کو جتاتے ہیں، بڑا اکڑ کر چلتے ہیں، لوگوں کو تانا مارتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، دیکھو میں 5 وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ جو تم عبادت کر رہے ہو نا، تو اس میں تمہارا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے. میں تمہیں توفیق دیا تب تم اپنے گھر سے نکل کر میرے گھر تک آئے ہو اور اپنی جبین نیاز کو کھم کر رہے ہو. ورنہ اگر میں نہیں چاہتا، میں تمہیں توفیق نہیں دیتا، میرا کرم اور میری نوازش نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ ٹہل رہے ہیں. اب جب میں نے تم پر کرم کر ہی دیا ہے، نوازشات کی بارش ہو رہی ہے تمہارے اوپر، تم جب مسجد میں آ رہے ہو نا تو سکونت کے ساتھ اور گوشہ نشینی کے ساتھ، اور جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے تم نماز پڑھو. دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھو، لوگوں کو تانا نہ مارو میری نمازوں کا، ورنہ ان نمازیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے میری بارگاہ میں. ان کی خرابی ہو جائے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہا جاتا ہے نا کہ سب سے پہلے میدان محشر کے دن نماز کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا. جب اس دن حساب و کتاب ہوگا آپ کے بارے میں، تو اس دن تو آپ کی خرابی ہو جائے گی اگر آپ اس نیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو نماز کا نام ہے اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی جلتی ہوئی بھٹی پر اپنے جلا کو رخا بستر کر دینا، اسے عبادت اور نماز کہتے ہیں. اچھا، نماز پڑھنے کے بعد، نماز ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو ملا ہے نا. تو اب جب جس عہدے اور مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس عہدے کا کچھ روٹین ہے، کچھ جو ہے کہ اس کا قانون اور ضابطہ بنایا گیا ہے. دنیا میں جتنے بھی عہدے ہیں اور جتنا بھی مقام ہے، اس کے قانون ہے کہ اس دائرے میں آپ کو رہنا ہے اور آپ کے مقام کی اہمیت یہیں تک ہے. اسی طریقے سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اب آپ نماز پڑھ کے باہر جائیں تو آپ چوری نہ کریں. آپ جب چوری کرنے جائیں تو آپ کے دل و دماغ میں یہ آیت خود بخود آ جانی چاہیے کہ لعنت اللہ. قرآن کی آیت ہے کہ چور اگر چوری کرتا ہے تو اس کے بازو کو کاٹ دیا جائے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس وقت یہ آیت آنی چاہیے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو.
اب بتائیں صاحب کہ آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، اس رب کو راضی کرنے کے لیے ٹھنڈ کے موسم میں اپنے لحاف کو چھوڑ کر آپ اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اور پھر آپ کے اوپر اس کی لعنت بھی ہو، تو ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ جب نماز پڑھ کے باہر نکلے مسجد سے، آپ اگر عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کی حسن اخلاق، آپ کے ڈیلی روٹین میں یہ جھلکنا چاہیے کہ ہاں واقعی آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہوا ہے، ورنہ اس کا کرم تو ہو گیا، آپ نمازی ہو گئے ہیں، وہ جب چاہے گا آپ کو بے نمازی کر دے گا۔ اگر اس کی اپورچنٹی یہ آپ کو ملی ہے، یہ اعزاز و اکرام آپ کو ملا ہے نا، تو اس کی قدر کریں، لوگوں سے ملیں تو حسن اخلاق کے ساتھ ملیں، مسکرا کر ملیں، ایسا نہیں ہے کہ منہ بنا کر ملیں۔ آپ کے بھائیوں کا حقوق جو ہے کما حقہ اسے ادا کریں، آپ کی بیویوں کا جو حق ہے اسے ادا کریں، والدین کا جو احترام بنایا گیا ہے اس احترام کو بخوبی آپ نبھائیں۔ سماج اور سوسائٹی کے ساتھ جس طریقے سے رہنے کے لیے اسلام کا حکم دیا گیا ہے، اس حکم کو پائے تکمیل تک آپ پہنچائیں، تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آپ نمازی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آپ کی زندگی میں ہوگی۔ ورنہ آپ نماز پڑھتے ہیں، چوری کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں۔ اب جو بغیر نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ اگر آپ کو دیکھیں گے تو ان کے اندر تو یہ موٹیویشن نہیں آئے گا، وہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ نہیں میں نماز پڑھوں۔ یار نمازیوں کا یہ حال ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ کی عبادت اور ریاضت اور اسے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ اب یقیناً اس سوال کا جواب تفصیلانہ طور پر ایکسپلینیشن کے ساتھ میں نے کر دیا ہے، بخوبی آپ کو اس کا علم ہو گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے اوپر دل و دماغ میں کوئی اور بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں۔ السلام علیکم۔